آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کی تحصیل بستی ڈوگراں کی خاتون بدمعاش رانی ڈوگر کے بارے میں بتاؤں گا، جس نے دشمن داری کی وجہ سے مخالف جٹ گروپ کے 15 سے زائد لوگوں کو پار لگا کر ان کی لاشیں تحصیل ڈوگراں بستی کے چوک میں لٹکوا دی تھی۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا جو اگلے روز اخباروں کی زینت بنا تھا۔ رانی ڈوگر کے خاندان کی دشمنی جٹ گروپ سے 1962 سے چلی آ رہی تھی، جو 1 ایکڑ زمین کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ 1998 تک اس دشمنی میں 60 سے زائد لوگ دونوں گروپوں کے مارے جا چکے تھے۔ اس 26 سالہ دشمنی کے عرصے کے دوران مختلف سیاسی اور سماجی لوگوں نے ان دونوں گروپوں کی کئی بار صلح بھی کروائی، لیکن دونوں گروپوں میں کچھ ایسے لوگ شامل تھے جو صلح کو ناپسند کرتے تھے اور انہوں نے شیطانی کردار ادا کیا۔ جٹ گروپ کے لوگوں نے رانی ڈوگر کے والد مقبول ڈوگر اور اس کے 10 کے قریب لوگوں کو صلح کے لیے اپنے ڈیرے پر آنے کی دعوت دی، اور مقبول ڈوگر اپنے 10 کے قریب لوگوں کے ساتھ ان کے ڈیرے پر صلح کی نیت سے گیا، لیکن جٹ گروپ مکمل پلاننگ اور تیاری کے ساتھ تھا۔ ان کا اصل مقصد ان کو ختم کرنا تھا۔ جیسے ہی رانی ڈوگر کا والد مقبول ڈوگر اور اس کے 10 کے قریب لوگ جٹ گروپ کے ڈیرے پر پہنچے تو کچھ دیر بعد جٹ گروپ نے مقبول ڈوگر اور اس کے 10 کے 10 لوگوں کو پار لگا دیا تھا اور ان کی لاشیں پانی میں بہا دی تھی۔ رانی ڈوگر کے بھائی پہلے ہی جٹ گروپ کی طرف سے مار دیے گئے تھے۔ اس وقوع کے وقت رانی ڈوگر پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کر رہی تھی۔ آپ لوگ اس دشمنی کی تمام تفصیلات 8 مئی 2007 کی جنگ اخبار میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام تفصیلات جٹ گروپ کے لوگوں سے لی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ دوستو، رانی ڈوگر نے اپنے باپ اور لوگوں کے مارے جانے کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی اور ڈیرہ داری سنبھالی۔ اس کے خاندان کے تقریباً تمام مرد لوگ مخالف جٹ گروپ کی طرف سے پار لگا دیے گئے تھے۔ ڈیرہ سنبھالنے کے بعد اس نے 20 کے قریب مزید گارڈز رکھے جو ہر وقت مکمل تیاری کے ساتھ رانی ڈوگر کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اس کے لوگوں نے 2009 6 جون کو جٹ گروپ کے سربراہ طفیل جٹ کی بیٹی کی بارات کو روک لیا تھا، اور طفیل جٹ، اس کے داماد، 2 بیٹوں اور 4 گن مینوں کو بھری بارات میں اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پولیس نے اس وقوع کے بعد پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دی تھی، لیکن یہ پولیس کے ہاتھ نہ آئے تھے۔ کہا جاتا ہے 60 سے زائد لوگوں نے اس واردات میں رانی ڈوگر گروپ کی مدد کی تھی۔ کچھ دن بعد رانی ڈوگر نے طفیل جٹ سمیت ان 7 لوگوں کو مار کر ان کی لاشیں چاندنی چوک ڈوگرا بستی میں لٹکوا دی تھی۔ اس وقوع سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور مارکیٹیں بھی 2 روز تک بند رہی تھی۔ تاجروں نے احتجاج بھی کیے تھے۔ پولیس کی طرف سے مقدمات بھی درج کر دیے گئے تھے۔ دونوں گروپ تقریباً پہلے ہی پولیس کے نشانے پر تھے، لیکن یہ زیادہ تر علاقے سے مفرور رہتے۔ رانی ڈوگر کا خاندان پہلے ہی مشہور تھا، لیکن اس وقوع کے بعد بڑے بڑے اشتہاری اور قبضہ گروپ اس ڈوگر خاندان سے واقف ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ان لوگوں کو مارنے کے بعد رانی ڈوگر اور اس کے کچھ لوگ علاقہ غیر فرار ہو گئے تھے، اور انہیں پناہ کوئٹہ کے مشہور ڈون سمندر خان نے دی تھی۔ سمندر خان بھی 102 مقدمات میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ پولیس کو جب مخبری ملی کہ رانی ڈوگر سمندر خان کی پناہ میں ہے، تو خیبر پختونخوا پولیس نے ایک آپریشن کیا اور رانی ڈوگر کو گرفتار کیا، لیکن سمندر خان کے کچھ لوگوں نے چوکی پر حملہ کر کے رانی ڈوگر کو وہاں سے فرار کروایا۔ اس وقوع کے بعد رانی ڈوگر اور اس کے کچھ لوگ پنجاب واپس آ گئے تھے۔ کچھ عرصہ بعد رانی ڈوگر اور اس کے لوگ لاہور سے بستی ڈوگراں تحصیل میں آئے، اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں جٹ گروپ پر سوتے ہوئے ایک بار پھر دھاوا بولا۔ اس بار رانی ڈوگر نے اپنے ہاتھوں سے ان سوتے ہوئے لوگوں میں سے
5 مردوں کو پار لگا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے اس وقوع کے بعد پولیس نے رانی ڈوگر اور اس کے 9 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ اس کے 6 لوگ پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے۔ رانی ڈوگر کو 2016 میں عدالت کی طرف سے سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے۔ یہ چدراہٹ، بدمعاشی کا کیڑا، پیسہ، یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں اور اچھی زندگی گزاریں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر و مرشد، والدین، دوست احباب، رشتہ دار جو زندہ ہیں یا جا چکے ہیں، جانے والے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرزائیوں، قادیانیوں، یہودیوں کو، میکرون کو، فرانس والوں کو، سب کو نیست و نابود فرما۔ جس نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ آمین۔